أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ انصاف ہے، صرف غصہ نہیں نکالنا، انصاف ہے. فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر ٹھہرے تو جناب علی کیا ہوا؟ پھڑپھڑاتا ہوا آ گیا. آ کر جو ہی مجمع پہنچا ہے پرندوں نے کہا آج حضرت بڑے جلال میں ہے، تیری خیر نہیں ہے، جا ذرا پیشی بھگت کیا. آ کر کہتا ہے فقال احط بما لم تحط به، حضرت میں ایسے علاقے کا احاطہ کر کے آیا ہوں. جملہ دیکھنا قرآن کا، احط میں احاطہ کر کے آیا ہوں، میں دیکھ کے آیا ہوں. ما لم تحط به، جو علاقہ آپ نے دیکھا. بڑا گستاخ تھا. نبی کو کہتا ہے جو علاقہ میں دیکھ آیا ہوں وہ آپ نے دیکھا. معلوم ہوا حدود کا عقیدہ تھا کہ حضرت سلیمان ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. ایک پرندے کو عقیدہ سمجھ آ گیا لیکن آج کے ملا کو سمجھ نہیں آیا. بڑے دکھ کی بات ہے. کبھی کہتا ہے انبیاء غیب جانتے ہیں، آگے بڑھ کے کہتا ہے نہیں میرا پیر بھی غیب جانتا ہے، اور آگے بڑھ کہتا ہے نہیں میرے پیر کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں. پیر تو بہت پیچھے کی بات ہے میرے بھائی. خدا کا شکر. ہائے ہائے ہائے، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی. تمہیں بلی کی میوں تو سمجھ آ گئی لیکن قرآن کی آیات سمجھ نہیں آئی. میرے رب نے قرآن میں فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. میرے پیغمبر فرما دیجئے کہ زمینوں آسمانوں کا غیب اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، نہیں ہے. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. فرمایا غیب کا علم تو دور کی بات ہے، غیب کی چابیاں بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. چابی کا علم نہیں، تالے تک پہنچ نہیں سکتے، تالا کھل نہیں سکتا، غیب کے خزانوں تک کسی کو رسائی ہو سکتی نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر کہتا ہے حضرت میں ایسا علاقہ دیکھ آیا ہوں. وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور ملک سبا کی ایک حتمی اور یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں، سچی خبر سناتا ہوں. کیا خبر ہے جی؟ فرمایا وہاں کی قوم، وہاں کے لوگوں کے دو احوال لایا ہوں، ایک مذہبی حالت اور ایک ان کی سیاسی حالت. میں نے ان کی سیاسی حالت تو یہ دیکھی ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ان پہ حکمرانی کرتی ہے. کیا بولیے بھائی؟ ہدہد پریشان ہو گیا کہ مردوں پر حاکم کون بنی ہوئی ہے. پرندے پریشان ہوتے ہیں جب کوئی انسان مرد عورت کو اپنا حاکم مقرر کرتا ہے لیکن انسان کو عقل نہیں آتی. حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جس قوم کی حاکم عورت بن جائے وہاں کے مردوں کو زمین کے منہ پر جینے کا حق بھی حاصل نہیں ہے. عورت مردوں پہ حاکم، عورتوں کو ووٹ دیے جا رہے ہیں حاکم بنانے کے لیے. انا للہ و انا الیہ، یہ سیاست کی بات نہیں، یہ قرآن کی بات ہے. تو حدود نے کہا جی میں نے دیکھا ایک عورت ان کی حاکم ہے. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کے پاس بڑے مال خزانے ہیں. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، حضرت تخت آپ کا ہے مگر اس کے تخت کے بھی کیا کہنے، بڑا تخت ہے اس کے پاس بھی، ملکہ بلقیس کے پاس. نمبر 2 وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، ان کی مذہبی حالت میں نے یہ دیکھی ہے کہ وہ عورت بھی اور اس کی رعایا بھی اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدے کرتے ہیں. مشرک ہیں، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ہدہد کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ پیشانی بنانے والا اللہ، تو سجدوں کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ ہے. ہدہد کو مسئلہ سمجھ آ گیا، پرندے کو بات سمجھ میں آ گئی. آگے کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کی نظر میں، جملہ سمجھیے، زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کی نظر میں ان کے مشرکانہ اعمال کو خوبصورت کر کے پیش کیا ہے. ان کے مشرکانہ اعمال کو شیطان نے ان کی نظر میں، کیا مطلب ہے؟ ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں.
بولیے ذرا، کرتے شرک ہیں مگر سمجھتے یہ ہوتا ہے زین لہم الشیطان اعمالہم، شرک والا کام ہو اور کہیں جی نہیں معاملہ عشق کا ہے، عشق کا ہے۔ تو جناب حضرت سلیمان رضا، خیر لمبی تقریر ہے ہدہد کی، میں جو عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں بات ختم کریں۔ حضرت سلیمان صاحب نے فرمایا ایسے نہیں اعتماد کروں گا، تحقیق کراؤں گا، یہ میرا خط لے لو اور اس ملکہ تک خط پہنچاؤ اور پھر ایک طرف چھپ کر بیٹھ جانا اور جناب علی ان کی پوری بات سن کر آ کے مجھے بتانا۔